ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہر طرح کے خیر پر اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کے امور کی چابیاں اور تقدیروں کی چابیاں ہیں، وہ نگاہوں کی خیانتوں کو اور دلوں میں جو چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں انہیں جانتا ہے۔ ہر طرح کی پاکیزہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی کے لیے حمد ہے اور وہ اکیلا اور تنہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، ایسی گواہی جو ہمیں قیامت کے دن نجات دے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف پہنچایا۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکتیں نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو جس کی صبح و شام تجدید ہوتی رہے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خلوتوں اور جلوتوں میں، سانسوں اور لمحات میں، نظروں اور دھڑکنوں کے ساتھ طاعتوں کے ذریعے اس کی قربت حاصل کرو، توشہ اختیار کرو، اس لیے کہ سب سے بہتر توشہ تقوی ہے۔ قدم کے اکھڑنے سے قبل تقوی اور ندامت کے شعار کو اختیار کر لو، اعتراف کرنے والے کے جھکنے کی طرح جھکو اور گناہوں کے ارتکاب کرنے والے کی پناہ لینے کی طرح پناہ لو، اپنی خواہشات کی نافرمانی کرو اور باز رہنے والے کی طرح ان سے منہ موڑ لو۔ اسلامی بھائیوں، بدلتے حالات اور نت نئے مسائل کے طوفان کے سامنے بڑھتی ہوئی تشکیک اور خارجی افکار کی لہروں اور اسلامی و انسانی اصول و اقدار پر سودے بازی کے سائے میں نیز فکری، امنی اور ترقیاتی چیلنجز اور جدید کشمکشوں اور بحرانوں کے سامنے اصولوں اور مسلمات کو قائم رکھنے کے لیے قومیں اور معاشرے ایسی بنیادوں اور اصولوں کو راسخ کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں جن کے ذریعے وہ ترقی و عروج حاصل کرتے ہیں، عظمتوں کو گلے لگاتے ہیں اور تہذیبوں سے سبقت حاصل کرتے ہیں، اور ان سب کا مدار دین اور اقدار پر ہے، تو وہ دونوں فخر و بلندی ہے، وہ ایمان خالص، پھیلے ہوئے امن اور اعلیٰ اقدار، واضح اعتدال، واجب علم، درست تربیت، پائیدار ترقی، حاصل شدہ ڈیجیٹائلائزیشن، وسیع انسانیت سازی اور زندگی کے جامع معیار میں چھپا ہوا ہے۔ یہ مکمل 10 عناصر ہے جو معاشروں کو سعادت مند بناتے ہیں اور عظمتوں اور تہذیبوں میں ترقی عطا کرتے ہیں۔ ہماری اسلامی تہذیب ایسے دین و اقدار کی بنیادوں پر قائم ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا اسلامی پیغام عالمی اور تہذیبی ہے، ارشاد ربانی ہے، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر۔ اس کے عمدہ خصائص میں سے نمایاں ترین یہ ہے کہ اس نے آسمانی شریعتوں کے جوہر اور الہی پیغاموں کے خلاصہ و مغز کو جمع کیا ہوا ہے جو انسانی معاشروں کی عظمتوں، بلند و بالا تہذیبوں کی بلند عمارتوں اور اعلیٰ اقدار کے مغز کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو اسلام انسان کی طرف جامع، باریک اور متوازن نظر سے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ انسان کی حالت درست ہوتی ہے، وہ سمجھوتا اور سودے بازی کے بغیر اس کے حقوق اور اس کی کرامت کا خیال رکھتا ہے، خواہ حالات یا جگہیں جس قدر بھی بدل کیوں نہ جائیں یا زمانے اور وقت کیوں نہ تبدیل ہو جائیں۔ مومنوں، جب فہم و ادراک اسلام کی بنیادوں اور اس کے شرعی احکامات، حکیمانہ اسرار اور اس کی انسانی کرنوں تک رسائی حاصل کرتا ہے تو انسان پاتا ہے کہ اس نے دین اور اقدار کی بنیاد پر اعتماد کیا ہے۔ تو ایمان اور عقیدہ اور توحید زندگی کی بنیاد ہے جو نفوس کو عزت و شرافت اور تزکیہ کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ اس کے ذریعے الہادی موجوں کے سامنے بت پرستی و شرک اور بدبختی کی ہلاکت سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ذات الہی میں کمیاں ڈھونڈنے، اوہام و خرافات سے رشتہ جوڑنے اور مہینوں اور مطلوں سے بدشگونی لینے سے محفوظ رہتا۔ آگاہ رہیے کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لیے
اور جان لو کہ سب سے پہلا فرض بندے پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے بندے پر جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہے ان میں توحید کی نعمت سے زیادہ عظیم کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسی کے لیے رسولوں کو مبعوث کیا گیا، کتابوں کو نازل کیا گیا اور جنت و جہنم کا بازار لگایا گیا۔ اسی طرح اسلام اقدار اور اخلاق فاضلہ کی شان کو بلند کرتا ہے جن کے مکارم کے بہتے چشموں اور ان کے رواں دواں نہر سے تہذیبوں کے سربراہان اور پیش کے ماہرین سیراب اور فیضیاب ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ درست اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو اسلامی اقدار ہی درست عالمی شخصیت کی تعمیر کے لیے روح کی معراج ہے۔ تو درست اخلاق کی وجہ سے پہلے کی حکومتیں باقی رہی اور گھٹیا اخلاق کی وجہ سے ہی بہت سارے ممالک تباہ ہو گئے۔ تو یہ ایسی روح ہے جس کی وجہ سے معاشرے اور ممالک زندہ رہتے ہیں اور ایسا روشن چراغ ہے جو تاریک راہوں کو روشن کرتا ہے۔ مجھے اچھی خصلتیں خوش کرتی ہے، جس طرح اجنبی کو گھر لوٹ کر اور اہل خانہ سے مل کر خوشی ہوتی ہے۔ عادات و خصائل میں مروت و سخاوت کا ذکر میرے اندر ویسی ہی جنبش پیدا کرتا ہے جیسے مشتاق کے اندر جنبش پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں صدق و امانت، نرمی و آسانی، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کے اقدار، بھائی چارے اور یتیموں کی نگہداشت کے حقوق اور بھلائی، نیکی، مدد اور انسانیت کے کاموں کو بلند کیا جائے اور تشدد، ایذا رسانی، نافرمانی اور حقوق سلب کرنے سے دوری اختیار کی جائے۔ مومنوں، امن و امان اور استحکام و اطمینان ان سب کا سرتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم نعمتوں میں سے قرار دیا ہے جس نے انہیں بھوک سے کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا فرمایا۔ اور دین نہیں ہے مگر یہ کہ شعائر قائم کیے جائیں اور ہمارے درمیانی راستوں اور گھاٹیوں کو پرامن رکھا جائے۔ اسی طرح فکری اور سلوکی انحرافات اور آلودگیوں کے سامنے امن فکری کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلاد حرمین شریفین کو امن و امان کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، سبحان اللہ، آپ مختلف ملکوں میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس بے چینی و خوف میں جی رہے ہیں، جبکہ ہم بلاد حرمین شریفین میں امن و امان اور ایمان کی نعمت میں جی رہے ہیں۔ ہم اپنے دین پر فخر کرتے ہیں اور اپنے اقدار پر نازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہر طرح کی حمد اور احسان ہے۔ اور اس طرح یہ بات تاکیدی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ وطن سے تعلق صرف بے پناہ جذبے یا پرجوش احساس کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ذمہ داری کے احساس اور واجبات کی ادائیگی کا نام ہے۔ تو سچی وطن پرستی زندگی، انجام، چیلنجز، صلاحیتوں، فائدوں اور حصولیابیوں اور حقوق و واجبات میں فرزندان وطن کے ساتھ شرکت سے عبارت ہے۔ اور ایسا مستقبل کے ویژن، اسٹریٹجک منصوبوں، تہذیبی سرمایہ کاریوں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے کارخانوں اور اس کے علاوہ دوسری مثبت سرگرمیوں اور پروڈکٹیو حصہ داریوں کے ذریعے کیا جائے جو اس ترقی پر ابھارے، جو ٹیکنالوجی کے استعمال، ڈیجیٹل تبدیلی، مصنوعی ذہانت قائم ہو تاکہ پائیدار ترقی اور عالمی تہذیبی تبدیلی کی ہم رکاوی کے ذریعے ٹیکنالوجی کے انقلاب کے زمانے کے ساتھ چل سکے۔ وطن سے محبت کے اہم ثمروں میں سے وسطیت و اعتدال کے ساتھ وطنوں سے محبت، اتحاد، یکجہتی، جماعت کو پکڑنا اور حاکم کی سمع و طاعت ہے۔ چنانچہ نہ غلو ہو، نہ انتہا پسندی، نہ بیزاری ہو، نہ آوارگی۔ یہ محبت تفرقہ، تقسیم، الزامات اور گروہ بندیوں کی آفت سے بالا تر ہو۔ ارشاد ربانی ہے، یہ تمہاری امت ہے، یہ امت اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ مسلمانوں، بلند اقدار کے عظیم ترین مظاہر میں سے عدل و انصاف اختیار کرنا ہے، یہاں تک کہ مخالفین کے ساتھ بھی۔ ارشاد ربانی ہے، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف سے کام نہ لو، انصاف کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو اسلام اپنے مخالفین کو دبانے یا ان کے حقوق روکنے یا انہیں زبردستی اپنے عقائد سے پھیرنے پر قائم نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اسی طرح وہ ان کے مال، عزت اور جان پر ظالمانہ طور پر کسی بھی طرح کی زیادتی کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ تجاوز و بے لگامی کے بغیر آزادی کی ضمانت دیتا ہے، اس لیے کہ آزادی دینی، اخلاقی اور نظامی ضوابط پر مبنی ہے۔ بقائے باہم اور گفت و شنید کے ساتھ ایسی رواداری کی کوئی مثال دنیا نے اس سے قبل مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں، اگر یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں انسانیت فکری، تہذیبی، ثقافتی،
मादी और तकनीकी तरक्की की बुलंदी पर पहुंच गई है, ताहम वो अच्छी तरबियत और अच्छे शऊर के साथ इल्म व मारिफत का सबसे ज्यादा मुहताज है। और शायद हमारे फर्जंदान जो नए तालीमी साल का इस्तेकबाल कर रहे हैं वो इस बात का बखूबी इदराक कर रहे होंगे कि अक़दार को चैलेंज करने वाले सैलाब के सामने तालीमी और तरबियती ढांचे की तरक्की के लिए खानदान और मदरसा दोनों का मिलकर साथ काम करना उनके हक में है। और ऐसा करके ही मीडिया और सोशल राब्ते के वसाइल के मवाद में जो गुमराहियां मौजूद हैं और कुछ मशहूर शख्सियात की बकवास और उनके तर्ज अमल से जो गलतफहमियां पैदा हुई है उनका मुकाबला किया जा सकता है। हर तरह की तब्दीलियों का मुकाबला करने में इस्लाम महारत, पुख्तगी, इम्तियाज, जिद्दत और तख्लीक कारी की दावत देता है, तो इस शर्फ से बढ़कर और कौन सा शर्फ होगा। मेयार और आलमगीर इंसानियत पर गौर करने वाला इन उसूलों के लिए शरीयत के सबक का इदराक करता है जो असल दीन की बुनियादों और इस्लाम के निशानात में से है। इसी तरह वो पाता है कि इस्लाम ने उस पर उभारा है और उसे मजबूत किया है, तो काम की मोहब्बत, उसमें पुख्तगी, उसे अदा करने में महारत, उसमें इखलास, अल्लाह ताला से डरना, ये सब ऐसे उसूल ज़वाबित है जिनकी इस्लाम ने रग़बत दिलाई है, उसके करने वाले से अजीम अजर सवाब का वादा किया है। तो मेयार और इंसानियत की तालीम दीन की हर तालीम के हर मजमून में मौजूद है। वो इस अजीम इस्लामी इक़दार की तर्जुमानी भी करता है जो तमाम दीनी और दुनियावी अमाल से अलग नहीं होते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जिसने मौत और हयात को पैदा फरमाया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अमाल के एतबार से कौन बेहतर है। और अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने मौत और हयात को पैदा फरमाया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अमल के एतबार से कौन बेहतर है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पसंद फरमाता है कि तुम में से जब कोई अमल करे वो उसे पुख्तगी के साथ करे। उसे बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में रिवायत किया है। और इस तरह मुतहर्रिक मुआशरे, शानदार तरक्की और पुरअज़्म कौमें जाहिर होती है और ये इस्लाम और मुसलमानों की रोशन शक्ल को मजीद बेहतर बनाने में रोल अदा करते हैं। और ये अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला हमें और आपको दोनों वहियों में बरकत अता फरमाए, हमें और आपको सय्यदुस सक़लैन के तरीके से फायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बातें कहता हूँ, अल्लाह अज़ीम जलील से अपने लिए, आप सबके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए हर तरह के गुनाह से मग़फ़िरत करता हूँ। उसी से मग़फ़िरत करूँ, उसी की बारगाह में तौबा करूँ। यकीनन मेरा रब बहुत ज्यादा माफ करने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। हर तरह की तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। उसने हमें भरपूर अजीम नेमतें अता फरमाई। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक व साझी नहीं, वो जलाल व अज़मत में मुक़द्दस। मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल, पैगाम व मकाम के एतबार से चुने हुए हैं। ए अल्लाह, दरूद व सलाम नाजिल हो हमारे नबी व हबीब और हमारे नमूना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर, उनकी आलो औलाद और उनकी सुन्नत को लाजिम पकड़ने वाले और मजबूती से उसे थाम कर उसकी पैरवी करने वाले सहाबे किराम पर और ताबईन पर और ता क़यामत हक के साथ उनकी पैरवी करने वालों पर। अम्मा बाद, अपने रब अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, उसी की इताअत करो, उसी से डरो, उसकी नाफरमानी न करो और जान लो कि सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब है, सबसे अच्छा तरीका मोहम्मद का तरीका है, सबसे बुरी बात दीन में नई चीजों की ईजाद है, हर बिदअत गुमराही है। तुम्हारे लिए जमाअत को लाज़िम पकड़ना है, इसलिए कि अल्लाह का हाथ जमाअत पर है और जो जमाअत से अलग हुआ तो वो जहन्नम में अलग डाला जाएगा। मुसलमान भाइयों, इस्लामी समाज को दूसरी चीज से जो चीज मुमताज करती है वो ये है कि उनमें का बाज के हाथ को पकड़ने वाला है, उनमें का बाज को हक और सब्र की वसीयत करता है, वो नेकी और तक़वा पर एक दूसरे की मदद करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाए। तो हमारी रोशन शरीयत अलाहिदगी पसंदी और अलग थलग रहने और जुमूद व ठहराव को नहीं जानती, लेकिन वो अकायद व उसूल का ख्याल रखते हुए तब्दीलियों और नई चीजों के मुताबिक कुशादगी, तजद्दुद और नरमी को जानती है। हम सब की और बतौर खास कायदीन उलमा, असहाबे फिक्र और राय, मीडिया वालों, आइडियल और रसूआ समझी जाने वाली शख्सियात, नौजवानों और खवातीन का दीनी, अखलाकी और मुल्की फरीजा है कि हम में का हर एक अपनी जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी अदा करे, ताकि हम सब मिलकर मुल्क और दीन के तकद्दुस को पामाल करने वालों के सामने मुत्तहिद हो जाएं और ऐसा मुआनिदाना अफवाहों, झूठी खबरों, मुश्तबह नामों, मुनहरिफ जमातों, गुमराह
گروہ ہوں اور ان بے دین تنظیموں پر بند باندھ کر کریں جو فتنے، ہنگامے، بے چینی، انکار کی، انارکی اور دینی و ملکی خیانتیں پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ ہم سب امن و استحکام سے محفوظ ہو سکیں۔ دینی اتحاد اور ملکی ہم آہنگی کی حفاظت، شفافیت کے اقدار کو مضبوطی بخش سکے، ہر قسم کے بگاڑ کا مقابلہ کر سکے، عوامی مال کی حفاظت کر سکے، اسی طرح پبلک کے مال اور پبلک پراپرٹی اور سہولیات پر زیادتی نہ کریں۔ بگاڑ کے جرائم اور اس کے مرتکبین کے بارے میں اور سرحدوں اور بر اعظموں کو عبور کر کے آنے والے جرائم کے بارے میں معلومات فراہم کریں اور ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو اس خطرناک آئیڈیولوجی کے پیچھے کھڑے ہیں تاکہ سماج کو اس کے خطرناک اثرات سے پاک کر سکے۔ اسی طرح نشہ آور اشیاء اور عقل پر اثر انداز ہونے والی چیزوں کا مقابلہ کریں اور اس زہر اور تباہ کن جرم کی ہلاکت خیزیوں سے ہمارے نوجوانوں اور ملک کو بچانے کے لیے نشہ آور اشیاء کا مقابلہ کرنے والے اہلکاروں کی خدمات کی قدر کریں۔ ملک اور بندوں کو جنگوں اور سانحوں، مصیبتوں اور حوادث کی تباہ کاریوں سے بچائیں۔ ان رہنمائیوں اور تباہ کن فکروں سے محفوظ رکھنے والی ان چیزوں کے بارے میں نئی نسل کو بتا کر ان کی صحیح تربیت کریں تاکہ ہمارے لیے تاریخ میں عبرت ہو قبل اس کے کہ آنسو بہائے جائیں۔ اے میرے نفس سنو، راہ نجات پر چلو، بات مانو، خلوص پیدا کرو، نصیحت سنو اور یاد رکھو جو صدیاں گزر گئی اور ختم ہو گئی ان سے نصیحت حاصل کرو۔ قضا و قدر کے اچانک آنے سے ڈرو اور اس بات سے ڈرو کہ تمہیں دھوکہ دیا جائے، اور بات مانو، خلوص پیدا کرو، نصیحت سنو اور یاد رکھو جو صدیاں گزر گئی اور ختم ہو گئی ان سے نصیحت حاصل کرو۔ قضا و قدر کے اچانک آنے سے ڈرو اور اس بات سے ڈرو کہ تمہیں دھوکہ دیا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ حالات کی اصلاح فرما دے، حال و مستقبل میں امیدوں کو پوری کر دے۔ وہ سب سے بہتر ہے جس سے دعائیں کی جاتی اور سب سے زیادہ معزز امید کیا جانے والا، اور وہ سخی اور قدیم۔ یہ اور درود و سلام بھیجو مخلوق کے سب سے بہتر انسان پر، ایسا درود جس کی معطر کرنے والی خوشبو ہر سو پھیل جائے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں تمہیں ذوالجلال والاکرام نے اپنی محکم اور انوکھے نظام والی کتاب میں حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہو۔ ایسا درود کہ سننے والا اس کی ندا و آواز سے اکتاتا نہیں ہے، زبانیں اس کے اعادے اور اسے شروع کرنے سے تھکتی نہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، ان کے صحابہ کرام اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کرے ان سے راضی ہو جا۔ اے سب سے بہتر درگزر اور معاف کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعے کی حفاظت فرما، اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و اطمینان والا، سخاوت و خوشحالی والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے اماموں اور سربراہان مملکت کو توفیق عطا فرما، ہمارے امام اور ولی عہد کی حق و درستی کے ذریعے تائید فرما۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اور ولی عہد کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی بھلائی ہے، جن میں بندوں اور ملکوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے سربراہوں کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اے اللہ حق پر ان کی مدد فرما اور انہیں قائم رکھ، اور تمام مسلمانوں کے سربراہوں کو اس کی توفیق عطا فرما اور مومن بندوں کے لیے انہیں نصرت و مدد بنا دے۔ اے اللہ ہمارے عقیدہ، ہماری قیادت، ہمارے امن، ہمارے استحکام، ہماری خوشحالی کی حفاظت فرما، ہمارے سیکورٹی اہلکار اور سرحدوں پر تعینات فوجیوں کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول فرما، ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما، ان کے زخمیوں کو عافیت عطا فرما، ان کے نشانہ کو درست فرما، اپنے دشمنوں اور ان کے دشمنوں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمان مرد و عورت کی مغفرت فرما، ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے مابین اتحاد پیدا فرما دے، انہیں امن کی راہ کی ہدایت عطا فرما، انہیں ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ رکھ، ان کے حالات کی اصلاح فرما، ان کے خونوں کی حفاظت فرما، اور تو ہر جگہ کمزوروں کے لیے ہو جا۔ اے اللہ مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما دے، مغموموں کے غم کو دور کر دے، مقروضوں کے قرض کو ادا کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما، مسلمانوں کے مقدسات کو، چال چلنے والوں کی چال، مکر کرنے والوں کے مکر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن تک اسے بلند و غالب رکھ۔ اے اللہ جو ہمارے اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے اس کے نفس میں مشغول کر دے، اس کی چال کو خود اس کی طرف پھیر دے، اس کی تدبیر کو خود
خود اس کی تباہی کا ذریعہ بنا دے دعاؤں کو سننے والے. اے اللہ امت کے کلمے کو کتاب و سنت پر جمع فرما دے. اے عطا و فضل اور احسان. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یقیناً تو بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. ہماری توبہ قبول فرما. یقیناً تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ہمیں ہمارے والدین کو، ان کے والدین کو اور تمام زندہ و مردہ مسلمان مرد و عورت کو معاف فرما. یقیناً تو بہت زیادہ سننے والا، قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عظمت والا، عزت والا ہے اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے.